ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کے بیانات کے سلسلہ میں آج کا موضوع بیان ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ طریقت اور شریعت کے علوم میں امام الاثر تھے اور اپنے وقت کے قطب الاقطاب مانے جاتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور پیر و مرشد ہیں۔ آپ کا نام عثمان، کنیت ابو النور تھی، لقب شیخ الاسلام اور سید السالکین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ ہارون کے رہنے والے تھے۔ یہ نیشا پور کا ایک گاؤں ہے جس کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ ہارونی لکھا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 500 ہجری 1107 عیسوی کو قصبہ ہارون خراسان میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نیشاپور تشریف لے گئے۔ وہاں مشائخ، علماء و فضلاء کی سرپرستی میں علم و فنون حاصل کیا۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا خاندان چونکہ عمدہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور علم دوست تھا، والد ماجد بھی جید عالم تھے، اس لیے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی علم کی طرف راغب ہو گئے اور والد ماجد کے زیر سایہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس زمانہ کے علمی و فنی مرکز نیشاپور کا رخ کیا اور وقت کے مشہور علماء فضلاء سے اکتساب علم کر کے جملہ علوم میں دسترس حاصل کی۔ جلد ہی آپ کا شمار وقت کے جید مشائخ اور علماء اکرام میں ہونے لگا۔ ظاہری علوم کی تکمیل اس مرد باصفا کی آخری منزل نہ تھی، اس لیے آپ نے علوم باطنیہ کی تحصیل کا عزم مصمم کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے پرخلوص ارادے کی بدولت امام الاولیاء قطب الاقطاب سرتاج سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ خواجہ محمد شریف زندنی کی خانقاہ معلیٰ میں آپ کو پہنچا دیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ان کے دست حق پر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منازل طے کرنے لگے۔ عبادت و ریاضت، مجاہدہ و مکاشفہ نے جب کندن بنا دیا تو نگاہ مرشد نے منصب خلافت کے لیے منتخب فرما لیا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اسی طرح خواجہ مودود چشتی سے بھی فیض یاب ہوئے۔ جس دن حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت ملا تو آپ کے پیر و مرشد شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ نے کلہ چار ترکی بھی آپ کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ اس 4 ترکی کلہ سے مراد 4 چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ 1 ترک دنیا، 2 ترک عقبہ یعنی اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی مقصود نہ ہو، 3 ترک کھانا پینا، اس سے مراد کم کھانا اور کم سونا ہے، ترک خواہش نفس یعنی جو کچھ نفس کہے اس کے خلاف کیا جائے۔ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت آپ کے پیر و مرشد حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو روحانی و سلوک میں اپنے زمانہ کے مشائخ کبار میں بے مثال اور عدیم المثال شہرت رکھتے تھے۔
اس عہد کے تمام علماء و فضلاء خصوصاً اہل حقیقت آپ ہی کی طرف متوجہ تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے تو آپ نے کمال مہربانی سے آپ کو شرف بیعت بخشا اور اپنے دست مبارک سے خرقہ آپ کے زیب تن فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے عثمان، اب جب کہ تم نے خرقہ درویشی زیب تن کر لیا ہے تو تم کو چاہیے کہ ان 4 باتوں پر سختی سے عمل کرو۔ اول، ترک دنیا یعنی دنیا کے لوازمات سے پرہیز کرو۔ دوم، ترک حرص و طمع، اور سوئم، خواہشات نفسانی سے گریز۔ چہارم، شب بیداری اور ذکر اللہ، کیونکہ بزرگوں کا فرمان ہے کہ خرقہ وہ شخص اپنے سر پر رکھ سکتا ہے جو اللہ کے ماں سوا دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خرقہ مقدس ملبوس فرمایا تھا تو زہد و فقر اختیار فرمایا تھا۔ آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، مجھ تک یہ سلسلہ پہنچا تو میں نے بھی اسی پر عمل کیا۔ تم بھی انہی حضرات کی پیروی کرو۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ خلق خدا سے نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کے عظیم مجاہد اور سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر صوفی بزرگ ہیں۔ آپ ہمیشہ محبت الہی، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدمت خلق پر زور دیتے تھے اور اپنے مریدین کو عاجزی، فقر، زہد اور سخاوت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے ہندوستان کا صرف ایک دفعہ سفر کیا، لیکن بالواسطہ آپ کا فیض ہندوستان کو پہنچا، کیونکہ آپ ہی کے حکم سے آپ کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور رشد و ہدایت کے ذریعے اہل ہند کی اصلاح فرمائی۔ آپ کو ابتدائی زندگی ہی سے عبادت و ریاضت کا شوق تھا۔ آپ قرآن پاک 9 دن میں ختم کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے 70 برس تک سخت مجاہدے فرمائے اور کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ مجیب الدعوات تھے، یعنی آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ آپ فرماتے تھے اذن الہی سے وہی ہو جاتا تھا، اور آپ 5 روز کے طویل روزے رکھتے۔ آپ کی نظر مبارک کیمیا اثر تھی، جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ سلوک و تصوف کے اعلیٰ مدارج تک پہنچ جاتا تھا۔ سیرت الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ ایک دفعہ میں خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ جب ہم دونوں دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو اس وقت کوئی کشتی موجود نہ تھی جس سے ہم دریا کو عبور کرتے۔ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے مجھ سے فرمایا، اے معین الدین حسن، تم ذرا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے پیر کے حکم پر ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جب آنکھ کھولتا ہوں تو اپنے آپ کو اور اپنے پیر و مرشد کو دریا کے اس پار پاتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ یا پیر و مرشد خواجہ صاحب، آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا، میں نے صرف 5 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جس کے چہرے سے پریشانی، حزن و ملال صاف ظاہر تھا۔ خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، 40 سال سے میرا بڑا بیٹا غائب ہے، معلوم نہیں کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ نے اسی وقت مراقبہ فرمایا اور حاضرین مجلس سے فرمایا کہ چند مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اس غرض سے پڑھو
کہ اس غریب کا لڑکا گھر آ جائے۔ حاضرین نے سورت فاتحہ پڑھی۔ آپ نے اس کے بعد اس بوڑھے شخص سے کہا تمہارا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی دوڑ کر گھر پہنچا بھی نہ تھا کہ راستے میں آدمی نے اسے اطلاع دی کہ تمہارا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایمان کا لباس تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور اس کا تقیہ فقر ہے، اور اس کی دوا علم ہے، اور اس بات کی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ جاؤ کفار سے جنگ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو ہی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار سے جنگ کی، انہوں نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے، پھر نماز کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا، پھر روزہ حج زکوٰۃ کا حکم آیا، انہوں نے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے متعلق گفتگو شروع کی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے امام ابو اللیث سمرقندی کی کتاب فقہ میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جناب حضرت ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے جنت میں آنکھ کھولی تھی تو ہر جگہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے یہ جان لیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے وہ اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے میں نے اس نام کے وسیلہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے اسی نام یعنی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میری توبہ قبول فرمائی۔ چنانچہ غیب سے صدا بلند ہوئی کہ اے آدم، ہم نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اس لیے کہ تو نے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بطور وسیلہ پیش کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے وہ حشر کے دن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مومن کو ستایا سمجھو کہ اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ خواجہ صاحب کا فرمان ہے جو شخص کسی مومن کو گالی دیتا ہے گویا وہ اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ مومن کو گالی دینا ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرنا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص مومن کو گالی دیتا ہے اس کی دعا چند روز تک قبول نہیں ہوتی، اگر بغیر توبہ کیے وہ مر جائے تو گناہگار ٹھہرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کے فضائل کے بارے میں آپ خواجہ صاحب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن امینوں میں سے ہوگا، اور پیغمبروں کے بعد سب سے پہلے وہ بہشت میں جائے گا، اور بہشت میں جاتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہوگا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے، اول موت کو دوست رکھے، دوم درویشی کو دوست رکھے، پس جو شخص فاقہ کو یعنی فاقہ کشی کو دوست رکھے، ان تینوں چیزوں کو دوست جو رکھے فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بہشت میں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ درویشوں کو دوست رکھتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔
موت کو یاد کرنے کے بارے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو فرمائی تو آپ نے زبان موت مبارک سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ زاہدوں میں سب سے اچھا زاہد وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے۔ ایسا زاہد اپنی قبر میں بہشت کا سبزہ زار دیکھے گا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ دوران سفر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آتش پرستوں کی ایک بستی تھی۔ وہاں ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ کسی دن بھی سرد نہ ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے کہا، تم لوگ اللہ کی پرستش کیوں نہیں کرتے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے مذہب میں آگ کو بڑا مانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم اپنے ہاتھ پاؤں کو آگ میں ڈال سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، آگ کا کام جلانا ہے، یہ کس کی مجال ہے کہ اس کے قریب بھی جائے؟ یہ بات سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچہ جو ایک آتش پرست کی گود میں تھا اپنی گود میں لیا اور بچے سمیت آگ میں کود گئے اور 4 گھنٹے کے بعد باہر آئے۔ نہ تو آپ کا خرقہ آگ سے جلا اور نہ بچے پر آگ کا کوئی اثر ہوا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تمام آتش پرست مسلمان ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور آپ کے حلقہ ارادت میں بھی شامل ہو گئے۔ آپ نے ان آتش پرستوں کے سردار کا نام عبداللہ اور اس چھوٹے بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ قطب الاقطاب ناصر الاسلام عارف اسرار رحمانی واصل ذات باری محبوب صاحب لامکانی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے القابات ہیں اور آپ کا شمار اکابرین امت اور کبار اولیاء اکرام و مشائخ اعظام میں ہوتا ہے۔ علوم ظاہر، علوم باطنیہ، شریعت و طریقت، تصوف، معرفت میں مجمع بحرین تھے، یعنی سمندر تھے آپ۔ تاریخ مشائخ چشت میں بھی در علم شریعت و طریقت و حقیقت، عالم بود، طریقت اور شریعت کے علوم میں امام الاثر تھے۔ انہیں خواجہ حاجی شریف زندنی سے خرقہ خلافت عطا ہوا تھا، جبکہ خواجہ مودود چشتی سے بھی فیض یاب ہوئے۔ آپ کے 4 خلفاء تھے۔ ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، 2 خواجہ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ، 3 شیخ سعدی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور 4 خواجہ محمد ترک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وصال 5 شوال سن 617 ہجری کو ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 91 سال تھی۔ آخری وقت میں مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور جنت المعلیٰ کے قریب دفن ہوئے۔ ان کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 32 سال رہے اور 20 سال کی عمر میں آئے اور 52 سال کی عمر میں خلافت سے نوازے گئے۔ ان ایام میں اپنے پیر و مرشد سے جو ملفوظات ان کو فرمائے گئے، انہیں آپ نے انیس الارواح کے نام سے تحریر فرمایا ہے اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے نام منسوب کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اولیاء اللہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔